اندر کا یقین یہ کہہ رہا ہے اور ماحول یہ کہہ رہا ہے چاہے کسی بھی حال میں ہم اللہ کے حکم کو پورا کریں گے، چاہے کیسا بھی بوجھ پڑ جاوے، حالات سازگار ہو یا نہ ہو، ماحول کیسا بھی ہو، کوئی کچھ بھی کہہ دیں، ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہم تو ہر حال میں اللہ کے حکموں کے پورا کرنے پر اپنے آپ کو ڈالیں گے، آقا والی زندگی پر اپنی کامیابی اور کامرانی کو سمجھیں گے۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ ہاں، محنت کا ایک بنیاد، ایک اثر ہے کہ اپنے آپ کو خود دیندار بنانا اور دینی فضائیں بنانا۔ مدینہ پاک کے اندر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اس کا مشورہ ہو رہا ہے، اس کی فکریں ہو رہی ہیں، اس کی محنت ہو رہی ہیں اور اس کو ترتیب دی جا رہی ہیں۔ ہاں، ہمیں بھی سمجھا جاتا ہے نا، اپنی مسجدوں میں بیٹھو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے عمل کو زندہ کرو اور اپنی مسجد کے اندر فکروں کے ساتھ بیٹھیں گے تو اپنی مسجد میں، لیکن فکر پورے عالم کی لے کر بیٹھیں گے۔ اللہ والے فرماتے ہیں اس دن پورے عالم میں جو خیر وجود میں آئے گی، اس بندے کی اپنی مسجد کی جماعت میں، اپنے محلے میں ان فکروں کے ساتھ بیٹھنے پر اللہ رب العزت پورے عالم کی خیر اس کے حصے میں ڈالیں گے۔ معمولی چیز نہیں ہے۔ ہاں، کہ آقا کا ایک امتی پورے عالم کے لیے، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ اپنی مسجد میں بیٹھے ہیں، اپنی مسجد میں فکروں کے، کسی جگہ فجر کے بعد بیٹھتے ہیں، کسی جگہ عصر کے بعد بیٹھتے ہیں، کسی جگہ عشاء کے بعد بیٹھتے ہیں۔ اللہ کرے فجر کے بعد کی مسجدوں اور جماعتوں کا ماحول بن جائے کہ ہماری صبح ان فکروں کے ساتھ ہو، صبح اس سوچ کے ساتھ ہو کہ ہمارے محلے میں کوئی بے دین نہ رہیں۔ کہ فکر تو کیا ہوگی بولو؟ پورے عالم کی سوچ ہوگی، پورے عالم کی، لیکن محنت کا میدان پہلے کون سا ہوگا بولو؟ ہمارا محلہ، ہماری بستی، ہمارا علاقہ، ہمارا گھر، پہلے وہ محنت کے میدان میں ہوگا۔ ہاں، سوچ اور فکر پورے عالم کے اعتبار سے ہیں۔ ہاں، تو نیت کا اجر تو اللہ پورے عالم کے اعتبار سے عطا فرمائیں گے، لیکن محنت کا میدان ہمارا محلہ ہے، ہماری بستی ہے، ہمارا گھر ہے، ہمارا کنبہ ہے، ہمارا خاندان ہے۔ ہاں، یہ بنیاد سمجھائی جا رہی ہے۔ یہ مسجد کی جماعت، مسجد کی جماعت، مسجد کی جماعت تو کہتے ہیں نا، ایسے نہیں کہتے ہیں کہ اپنی مسجدوں اور جماعتوں میں بیٹھو، کہتے ہیں نا سر جوڑ کے بیٹھنا، تو کیا سر ملا کے بیٹھا؟ کہ سر جوڑ کے بیٹھنے سے مراد کیا ہے؟ کہ بیٹھو، فکر کرو کہ اللہ کرے، اللہ کریں، کہ کیا محنت کریں، کیا تدبیر کریں، کیا فکر کریں کہ کوئی ایک بے دین نہ رہ جاویں۔ ہماری محنت کے راستے سے 100% دین ہر گھر اور ہر فرد میں زندہ ہو جائیں۔ دیکھو یہ بات تو طے شدہ ہے نا، حضرت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی اور لاڈلی بیٹی کو کیا فرمایا؟ ہاں، کہ پورے میلے کچیلے اور غبار آلود ہو کر آئے ہیں، اور اس موقع پر بیٹی کے آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کیا حالات ہیں، کیا گزر رہی ہیں، کیوں ایسے حالات ہیں؟ تو آقا نے کیا فرمایا؟ بیٹی تھوڑا صبر تو کر لیں، تھوڑا صبر میں کر لوں، تیرے باپ کا لایا ہوا دین ہر کچے پکے مکان میں پہنچ کر رہے گا۔ یہ تو یقینی بات ہے کہ یہ تو پہنچے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں سبب کے طور پر استعمال کر لے تو ہماری خوش قسمتی ہے، ہماری سعادت مندی ہے کہ اللہ ہمیں استعمال کر لیں، اللہ ہمیں استعمال کر لیں۔ اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، اپنی مسجد میں ان فکروں کو لے کر بیٹھنا اور سوچنا کہ کیا کریں۔ کوئی ہمارے محلے کا کوئی ایک آدمی، کوئی ایک فرد بے نمازی نہ رہیں، دین کے بغیر کی زندگی گزارنے والا نہ رہیں۔ 100% دین ہر گھر اور ہر فرد میں کیسے زندہ ہو جائیں، اب اس کو بیٹھ کر سوچ رہے ہیں۔ چند منٹ، 5-7 منٹ، 10 منٹ، لمبا مشورہ نہیں، لمبی بات نہیں۔ آج علامہ فرمائے ہوگی کو کیا گیا؟ مشورہ لمبا ہو جاتا ہے، کام تھوڑا ہو جاتا ہے۔ مشورہ کیا ہو رہا ہے؟ لمبا، اور کام کہ تھوڑا۔ کیا بنیاد ہونی چاہیے؟ کہ مشورہ تو بقدر ضرورت اور بوقت کے فکروں کی بنیاد، اپنے آپ کو مشورے کا پابند اور اپنے آپ کو مشورے کا تابعدار بنانا، اور پھر کہ کام کے تقاضے پر اپنے آپ کو پیش کرنے کی بنیاد بنانا ہے۔ یہ بنیادی چیز۔ ہاں، کہ کیا فرق ہے؟ اللہ والے فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالی مجمعین کے مشورے میں اور ہمارے مشوروں میں اتنا فرق ہے کہ یہ اپنی ذات کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہتے تھے کہ میں استعمال ہو جاؤں، مجھے اللہ قبول کر لیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے دیں،
یہ تقاضے پر میرا استعمال ہو جاویں، یہ اپنے آپ کو پیش کرتے تھے تو سارے مشورے آسان تھے۔ باپ بھی پیش کر رہا ہے، بیٹا بھی پیش کر رہے ہیں، اور آج اللہ معاف فرماوے ہمارے مشورے کی بنیادیں بدل جاتی ہیں تو وہ کیا ہو رہا ہے، یہ کر لے، وہ کر لے، اس پر نظر، اس پر نظر، اس پر نظر، تو مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اس لیے کہا وہ میں نہیں آ رہا کہا، ہر ایک اپنی ذات کے بارے میں۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے پوری کہ جس بات پر امت کو لانا چاہا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اس کا پابند بنا دیا۔ کیا کیا پہلے اپنی ذات پر کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے پتھر باندھا اور اونچا کیا، رسول اللہ علیہ وسلم ایک پتھر بندھا ہوا ہے بھوک کی شدت کی وجہ سے، آقا نے اپنا مبارک کرتا اونچا کیا، 2 پتھر یہاں بندھے ہوئے ہیں۔ پوری رات خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، یہ فرمایا کبھی کہا بھائی آپ سب بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، بھائی سب کھڑے ہو جاؤ، کہ نہیں آقا کے عمل کی وجہ کہ نفلوں میں اتنے تھکے ہیں کہ پیر مبارک پر ورم آ گیا تاکہ امت فرائض پر آ جائے۔ ہاں یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آج اللہ ہمیں معاف فرمائے ہمارا حال کیا ہوتا ہے، ہماری نظر دوسروں پر چلی جاتی ہیں، لوگ کریں، یہ کریں، وہ کریں، مجھے کرنا ہے، میں کوئی دنیا کا کام کسی کو دیکھ کر نہیں کرتا ہوں تو اللہ کے دین کے کام کو کسی کی وجہ سے کیوں کروں گا، کیوں چھوڑوں گا؟ بھائی سمجھ آ رہی بات؟ بھائی تاجر تجارت کے اعتبار سے آپ سب تاجر لوگ بھی ہیں اس میں، ہاں نوکری والے بھی ایسے بھی ہیں، ملازم پیشہ بھی ہیں، کیا ہم کسی کی وجہ سے تجارت پر جاتے ہیں کہ یہ پڑوسی نہیں گیا تو میں بھی نہیں جاؤں گا؟ ایسا کرتے ہوئے کہ آج اس نے اپنی دکان نہیں کھولی ہے تو میں بھی نہیں کھولوں گا؟ کہ نہیں، بعض تو فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہماری دکان تو عید کے دن بھی بند نہیں رہتی ہے، یوں کہتے ہیں فخر کے ساتھ۔ ایک صاحب ملو کیا کہنے لگے، ارے میری شادی کے دن بھی میری دکان بند نہیں تھی۔ لو فخر کر رہا ہے وہ کہ ہماری دکان تو اس دن بھی چالو رہتی، ہمارا کام تو این دنوں میں بھی چالو رہتا ہے، فخر کرتا ہے۔ کسی کی وجہ سے اپنی دکان بند نہیں کرتے ہیں، کسی کی وجہ سے اپنی نوکری نہیں چھوڑتے ہیں کہ فلانا نہیں جاتا میں بھی نہیں جاتا، لیکن اللہ کے دین کا کام لوگوں کے وہ فلانا، وہ پرانا، وہ فلان، یہ نہیں کرتے تو ہم کیوں کریں؟ ہم تو آج کل کے، ہم تو نئے ہیں کہ نہیں، ہم اپنی ذات کے لیے کریں گے، کوئی کرے نہ کریں، کہ مجھے دین مل جاوے، مجھے فکر آخرت ملے، میرا تعلق اللہ سے جڑ جاوے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی مجھے مل جاوے، اس فکر کو لے کر کوئی کرے نہ کرے مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو اپنی ذات کے لیے کروں گا۔ دیکھو پھر اس کا کیسا نفع ملتا ہے کہ یہ فکر اور سوچ کے ساتھ کہ پورے عالم کی خیر میں آج میرا حصہ لگے گا، اور اگر میں نہیں بیٹھا اور کسی وجہ سے چھوٹے موٹے لچر پچر ادھر کی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا، سچ بتاؤ مسجد کا نقصان ہے، لوگوں کا نقصان ہے کہ وہ تو بیٹھنے ہی بیٹھنے ہیں، لیکن میری ذات آج اس خیر سے محروم رہ گئی۔ اللہ کرے جیسے دنیا دار لوگ دنیا کے اعتبار سے کمانے کو اور چیزوں کو نقشوں کے بننے کو فخر کرتے ہیں، اللہ کرے ہمارے اندر وہ فکریں پیدا ہو جائیں، ہم آخرت والے اعمال کے ذریعے سے ہمارے اندر میں شوق اور رغبت اور اس کے اندر کی مزہ مل جاوے کہ اس کے چھوٹنے پر بے چینی ہو جاوے، بے قراری پیدا ہو جاوے، اور اس کے کرنے پر اندر سے خوشی محسوس ہو جاوے۔ ہاں بہت بڑی چیز ہے، اس لیے کہتے ہیں اپنی مسجد کی جماعتوں میں بیٹھو، ہاں تاکہ محلے کے ہر ایک کی ہمدردی اور غمخواری، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری محنت کا خلاصہ یہی ہے میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہمدردی ہے اور غمخواری ہے۔ لوگوں کی جہالت کو آقا نے برداشت کیا اور محبت اور پیار سے اپنا دین دیا، ہے نہیں بھائی؟ لوگوں کی کیا کیا؟ جہالت برداشت کی، ہاں، اور پیار اور محبت سے، اکرام سے، ہمدردی اور غمخواری سے آقا نے اپنا دین دیا ہے، محبت سے دیا، سینے سے لگا کر دیا ہے۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے، ہم اپنی ذات سے اس کے بارے میں فکر مند ہو جائیں، اس کو سوچنا اور اس کو ترتیب دینا کہ اپنے محلے کے اعتبار سے، اس کو کہتے ہیں بار بار، پھر جماعتیں بناؤ، محلوں کے مکانات کو تقسیم کرو، اور محلے کے مکانات کو تقسیم کر کے ہر گھر اور ہر فرد ہماری محنت کا نشانہ بنے، ہر گھر اور ہر فرد ہماری محنت کا نشانہ ہو۔ اس کے لیے 2.5 گھنٹے مانگے جاتے ہیں، 40واں حصہ روزانہ کا، کہ 2.5 گھنٹے 24 گھنٹے میں سے اللہ کی نسبت پر لگاؤ، اور پھر سوچو کہ ہماری بستی میں 1
ایک ایک گھر اور ایک ایک فرد ہماری محنت سے خالی نہ رہے، ہر ایک تک پہنچنا، ہر ایک کی خوشامد کرنا، ہر ایک کی منت سماجت کرنا، ہر ایک کی ٹھوڑیوں میں ہاتھ ڈالنا، ایسا نہ ہو جاوے جو سنے اسے سناویں اور جو نہ سنے اسے چھوڑ دیں۔ یہ میرے آقا کی محنت کا خلاصہ نہیں ہے۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے پاس بار بار پہنچے ہیں، بار بار پہنچے ہیں، پہنچے نہیں پہنچے بولو؟ ہاں، بعض جگہ پر فرمایا نا 70 مرتبہ پہنچے ہیں، یوں کہتے نہیں کہتے؟ کتنی مرتبہ سنا ہم نے، لیکن ہم نے کسی کے منہ بگاڑنے پر ہم دوسری مرتبہ پہنچتے ہیں اس کے پاس کہ اس نے تھوڑا جھڑک کر بول دیا، منہ بگاڑ دیا، منہ پھیر دیا، تو ہم نے اس کے مکان پر بھی چوکڑے لگا دی۔ بس بھائی کوئی مسجد میں بات ہوگی، مذاکرہ ہوگا کہ وہاں ملاقات کے نہیں چھوڑو، اس نے تو یوں کہا تھا، یوں کہا تھا، یوں کہا۔ نہیں میرے پیارو، نہ معلوم کس وقت میں اللہ رب العزت کس کے دل کو پلٹ دیں اور کس وقت میں کس کی ہدایت کا وقت اللہ کی طرف سے لکھا ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اندھیری رات ہیں اور تیزی کی ہوا چل رہی ہیں اور اس وقت میں بارش کا ماحول ہے، اور اس موقع پر ابو جہل ملعون کے گھر جا کر دستک دی۔ اندر سے وہ ملعون نے یہ سوچا کہ اس وقت میں جو آیا ہوا ہے بڑا ضرورت مند ہوگا، بڑا پریشان ہوگا، اور میں اس کی ضرور مدد کروں گا، اس کی ضرورت کو پورا کروں گا۔ اور جب کھولا ہے تو میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا ہے تو منہ بگاڑا، یوں کہا بھتیجے ابھی اس وقت میں، کہ ہاں چچا جان میں اسی لیے آپ کے پاس پہنچا ہوں، کاش اگر یہ وقت آپ کی ہدایت کا ہو اور میں وہی بات لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، چچا جان آپ کلمہ پڑھنے کامیاب ہو جائیں گے۔ تو کیا اسی وجہ سے تو آیا ہے؟ ابو جہل کہنے لگا ہاں میں صرف اسی وجہ سے آیا ہوں، لیکن وہ ملعون کی مقدر میں ہدایت نہیں تھی، اس نے دروازہ پچھاڑ دیا۔ ہاں لیکن آقا نے اس وقت تک بھی معاملہ نہیں چھوڑا۔ ہاں منافقوں کا سردار ہیں، بار بار اس نے اپنی موت کے موقع پر میرے بھائی دوستو بزرگوں یہ کہہ رہا ہے اپنے بیٹے کو بھیج کر کہ آقا کی چادر لے کر آ جاویں، کرتا مبارک لے کر آ جاویں، اس میں مجھے کفنائے جاویں۔ آقا نے اس پر بھی رحم کیا۔ ہم تو اس نبی کے کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، اور ہمارا حال کیا اللہ معاف فرماوے، ہم کلمہ پڑھنے والوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ نہیں مانتے، یہ نہیں سنتے، یہ ہمارے پاس نہیں آتے ہیں، کہ نہیں ہر ایک کی ہمدردی، ہر ایک کی غمخواری، ہر ایک کے ہمارے کے اندر دلوں کے اندر وسعت کہ ایک گھر میں 5 بالغ مرد ہیں، ہماری محنت سے کوئی ایک خالی نہ رہنا، اس کی تدبیر کرنا، نہ معلوم کس کی مقدر کی ہدایت کس وقت میں ہے، بار بار جانا، تدبیر کرنا، محبت سے اکرام سے اپنے آپ کو اس کے پیچھے لگانا کہ جب جائیں گے ہم اللہ کی نسبت پر اس کے پاس جائیں گے، نہ معلوم میرے بھائی دوستو بزرگوں کون سی خیر کس وقت کی لکھی ہو۔ کہ یہ لکھا ہے علماء نے کہ یہودی کے اب بچہ بیمار ہیں جو آقا کی خدمت میں آیا کرتا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بیمار ہونے پر اس کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے، اور جا کر دیکھا اس کی بیمار پرسی کی اس کا باپ پڑوس میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس سے بھی پوچھا اور پھر یوں فرمایا، اس بچے سے کہنے لگے بیٹا کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس موقع پر جو ہے، اس موقع پر وہ بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے بھی یوں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تو مان لیں، فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں خوش ہوتے ہوئے لوٹے اور یوں کہا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، تیرا فضل ہے کہ ایک آدمی کو تو نے میری وجہ سے جہنم سے بچا لیا۔ یہ فکر کی ضرورت کہ اپنے محلوں میں، اپنے بستی میں، اپنے علاقوں میں اللہ کی نسبت پر چلنا پھرنا، جانا، ہر ایک کی ٹھوڑیوں میں ہاتھ ڈالنا، ہر ایک کی خوشامد کرنا، نہ معلوم اللہ اس پر کیا کچھ دے دیں گے، وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں مسجد میں بیٹھ کے سوچو کہ مسلمانوں کی غمخواری کے اندر معاون بنو۔ ہاں یہ تو مسلمانوں کا حق ہے، کوئی تبلیغ کے کام کی وجہ سے نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے حقوق ہیں کہ بیمار ہو جاوے تو بیمار پرسی کرو۔ ہاں اگر وہ یوں فرمایا کہ کسی وجہ سے اس کے وہاں کوئی غم چھایا ہوا ہے تو کیا کرو، تعزیت کرو، اسے کوئی خوشی پہنچی ہے تو مبارکباد دو، سلام کرے تو جواب دو، ہاں دعوت دے تو قبول کرو، یہ سارے مسلمانوں کے حقوق ہیں۔ یہ ہماری محنت کے ذریعے سے یہ 100% دین زندہ کرنا مقصود ہیں، یہ اس کی سبیل اور محنت ہے۔
یہ 2.5 گھنٹے میں اس لیے کہا جاتا ہے ہر گھر جاؤ، ہر فرد جاؤ، آنے والوں کا انتظار نہ کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کا خلاصہ یہ ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی بنیادیں ہیں، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی بنیاد یہ ہے کہ ہر ایک کے پاس جاتے تھے اپنی ذات سے۔ اسی لیے ہمیں کہا جاتا ہے بے طلب بن کر، بے غرض بن کر، بے طلب بندوں کے پاس جانا ہے، بے غرض، کسی سے کوئی غرض نہیں، کوئی شکریہ، کوئی ہماری منت سماجت کریں، کوئی آؤ بھگت کرے، اس لیے ہم نہیں جاتے ہیں۔ ہم تو اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے جا رہے ہیں، اپنی آخرت بنانے کے جذبے سے جا رہے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں اپنے محلوں میں وقت لگاؤ، روزانہ ہر گھر ہر فرد کی بنیادیں بناؤ، اللہ کرے وہ فضا ماحول بنے، ہر 15 دن میں زیادہ سے زیادہ 1 مہینے میں 100% محلے کے ایمان والے سے ملاقات اللہ کی نسبت پر ہو جاوے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھو مسجد کے نمازی بڑھیں گے، مقصود کیا یہی ہے، جیسے میں نے عرض کیا نا، ماحول بنانا، یہ محنت کے ذریعے سے گھروں میں بیٹھو، بات کرو، مذاکرہ کرو، ان کے سامنے ایمان، اعمال، آخرت، توحید، رسالت، آخرت کی پوری بات۔ علامہ فرمائے ہمارا حال کیا ہو جاتا ہے، ہم جاتے ہی تشکیل کے لیے جاتے ہیں۔ بھائی ہمارے بزرگ فرما حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بھائی تبلیغ میں تشکیل تو 6 نمبر ہیں، اس سے پہلے 5 نمبر ہیں۔ ہر ایک کے پاس ایمان، رسالت، توحید، آخرت کی بات کرو، اعمال کی بات کرو، نماز کی بات کرو، علم کے فضائل سمجھاؤ، بچوں کی تربیت کی بنیادیں سمجھاؤ، بچوں کو اپنے یوں فرمایا مکتبوں میں پڑھنے کے فضائل سمجھاؤ، اور اس کے اعتبار سے علم کے حصول کی فکریں ان میں پیدا ہو۔ اس کے لیے تعلیم کے حلقوں کو گھروں میں زندہ کرنے پر اللہ کیا دیں گے وہ سمجھاؤ، ذکر کی، تلاوت کی، دعاؤں کی عادت پر اللہ کی طرف سے کیا انعامات ملیں گے، اور اللہ رب العزت خوش خلقی پر، غم خواری پر، ہمدردی پر اللہ رب العزت کی طرف سے کیا وعدے ہیں، کیا بنیادیں ہیں، وہ سمجھاؤ۔ یہ ساری باتیں اللہ کے لیے کرنا ہے، کسی اغراض پرستی کے لیے نہیں۔ پہلے یہ سمجھائیں گے، پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے راہ خدا کی نقل و حرکت سمجھائیں گے۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے، جاتا ہی پہلے ہی تشکیل شروع ہو جاتی ہے کہ یہ بنیاد نہیں، ہر ایک کے پاس جانا، اللہ کی نسبت پر پہنچنا، ہاں نسبت الہی پر جا کر ہر ایک کے سامنے پوری بات رکھنا۔ اس کے ذریعے سے اللہ کرے ہمارے محلوں میں کوئی بے نمازی نہ رہیں۔ پہلا ہدف، پہلا ٹارگٹ، پہلی بنیاد ہماری یہ ہو۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جب امت میں 50% نمازی ہو جائیں گے، اللہ رب العزت باطل کے عروج کو روک دیں گے۔ اب جب 51% سے زیادہ نمازی ہونا شروع ہو جائیں گے، اللہ پاک حق کو غلبہ دینا شروع کر دیں گے اور باطل کو اللہ مغلوب کر دیں گے۔ معمولی چیز نہیں ہے۔ تو یہ فکروں کے ساتھ جانا 100%، کیونکہ نماز کیا ہے بھائی، دین کا ستون ہے۔ ہاں نماز کا درجہ کیسا ہے دین میں، جیسے بدن میں سر کا درجہ، ہاں کہ اس پر اللہ کیا دیں گے وہ سمجھائیں گے۔ مسجد سے جڑے گا مسئلے حل ہو جائیں گے، مسجد سے جڑیں گے تو سارے مسئلے حل، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو مسجد والا بنایا، نماز پر، اعمال پر، ذکر و تلاوت پر، یہ بنیادیں بن جائے گی۔ سارے مسائل، محلے کے ساری وبائیں اور سارے مسئلے اللہ ختم کر دیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں روزانہ جاؤ، ہر گھر ہر فرد کو اپنی محنت کا نشانہ۔ صبح میں وقت بہتر سے بہتر وقت ہیں، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا نا، صبح اٹھ کر لوگ چیزوں کی تلاش میں، پیسوں کی تلاش میں، نقشوں کی تلاش میں، عہدوں کی تلاش میں چلتے پھرتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی انسانیت کی تلاش میں چلے گا پھرے گا۔ محلے میں سارے کے سارے لوگ صبح کے اندر سوئے نہیں ہوتے ہیں، اور سارے کے سارے لوگ دیر سے کام پر نہیں جانے والے ہوتے ہیں۔ کوئی کھیت میں جانے والے ہوتے ہیں، کوئی ٹھیلے والے ہوتے ہیں، کوئی گلے والے ہوتے ہیں، کوئی نوکری والے ہوتے ہیں، کوئی سبزی والے ہوتے ہیں، کوئی فروٹ والے ہوتے ہیں۔ سب جلدی سویرے اٹھ جاتے ہیں، ہم ان تک پہنچتے ہی نہیں۔ اب وہ پہنچیں گے تو راستے بنیں گے، ابھی وہ اٹھے ہیں ان تک پہنچیں گے، پھر اس کے بعد دوسرے کے پاس جائیں گے، وہ تیار ہو جائیں گے، پھر ان سے ملاقات ہوگی۔ کرتے 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 صبح کی محنت کا ایک ماحول قائم ہوگا، ایک بنیاد بن جائے گی کہ اپنے آپ کو اس پر لگانا، اللہ کی نسبت پر تھکانا، کہ روزانہ 2.5 گھنٹے فکروں کے ساتھ ہمارے لگیں، صبح لگیں، اگر کوئی وقت بچ گیا شام کو کوئی ملتا ہے، شام جب لوگ ملیں گے اس وقت جائیں گے، جہاں ملیں گے وہاں جائیں گے، لیکن 100% افراد سے ہماری ملاقات ہوگی، نسبت الہی پر ہوگی، اللہ کی نسبت پر ہوگی۔ یہ بنیادی چیز ہے۔
ہاں کہ اس کے اعتبار سے ایک ماحول قائم کرنا، 2.5 گھنٹوں کی محنت کے راستے سے اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہ بنیادی محنت کے ذریعے سے کہ محلوں کی بے دینی کے اثرات سے انشاءاللہ ہمارا گھر بھی محفوظ ہو جائے گا۔ یہ ہے نا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ بنیاد جو ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو ذرا کبھی ہم سوچتے بھی ہیں کہ ہم اپنے گھر والوں کو کتنا وقت دے رہے ہیں، کہ اپنے گھر والوں کو کتنا وقت دے رہے ہیں؟ ہاں آج تو اللہ معاف فرمائے گھر ریسٹ ہاؤس اور گیسٹ ہاؤس بنے ہوئے ہیں۔ کیا بنے ہوئے بولو؟ معاف کرنا کیا ہے؟ گیسٹ ہاؤس اور ریسٹ ہاؤس۔ سونے کے لیے جائیں گے، کھانے کے لیے جائیں گے بس۔ ہاں گھر میں بیٹھنا، بیوی کے پاس، بچوں کے پاس، ماں باپ کے پاس، لوگوں کے پاس پہلے بیٹھنا، خوبیوں کی لین دین ہوتی ہے، خوبیوں کی لین دین۔ ہمارے ایک بزرگ سمجھاتے تھے یہ ڈبہ جب سے ہے نا ڈبہ، یہ ڈبے نے تو سارا ستیہ ناش نکال دیا، اس نے جغرافیوں کو تو قریب سکڑ کر رکھ دیا، لیکن دلوں میں دوری پیدا کر کے رکھ دی۔ ماحول نہیں، بیوی کے ہاتھ میں، بچوں کے ہاتھ میں، اس کو تھما دیا۔ لیکن تعلیم کے راستے سے میرے بھائی دوستو بزرگوں، اگر اپنے گھر والوں کو لے کر بیٹھیں گے اور ان کو فضائل سمجھائیں گے، روزانہ مسجد کے اندر سے جو تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر یہ روحانی غذا ہیں، جیسے جسم کمزور ہو جاتا ہے تو اس میں کمزوری کا ایک احساس پیدا ہوتا ہے، چلنے پھرنے کی طاقت ختم ہوتی ہے، اور یوں فرمایا کہ اس کے اندر کی قوت کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ اس میں کمزوری آنا شروع ہوئی ہے، ایسے روح بیمار ہو جاتی ہیں، روح کمزور ہو جاتی ہیں میرے بھائی دوستو بزرگوں، تو اعمال کی سستی پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کے حکموں پر چلنے کی استعداد ختم ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کی طاقت ختم ہوتی ہے۔ تو وہ غذا جو ملتی ہے وہ تعلیم کے حلقوں کے راستے سے ملتی ہے کہ ہم اپنی مسجد میں بیٹھیں، فضائل کی وہ غذا روزانہ لے کر اپنے اندر میں وہ طاقت پیدا کرتے ہوئے ہم اپنے گھر والوں کو روزانہ لے کر بیٹھیں، ان کو وقت دیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عاقل کے لیے ضروری ہے اپنے اوقات کو 3 حصوں میں منقسم کریں، تقسیم کریں، اس میں ایک وقت جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو وقت دینا۔ علماء نے لکھا ہے اپنی جائز کاموں سے، دین اور دین کی محنت سے آدمی فارغ ہو جاوے تو بہتر یہ ہے کہ وہ سیدھا اپنے گھر لوٹ جاوے، اپنے گھر لوٹیں، اپنے گھر جاویں، گھر والوں کو وقت دیں۔ آپ سچ بتاؤ اس کی شکایتیں نہیں ہے نہیں؟ ہاں، اور پھر کہتے ہیں بھئی اولاد ہمارے کنٹرول میں نہیں، اولاد قابو میں نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنی اولاد کو کیا محبت دی؟ کیا چیزیں لا کر دے دینا، پیسے لا کر دے دینا، ٹھیکڑے اور چتھڑے دے دینا، ان کی مانگیں پوری کر دینا، یہ کام سے محبت ہے کہ نہیں؟ اپنی اولاد کو صحیح معنی میں اچھے اخلاق سکھانا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ ماں باپ کے لیے بہترین ذخیرہ نیک اولاد ہیں۔ اور کیا فرمایا؟ ماں باپ کی طرف سے اپنی اولاد کو بہترین عطیہ جو ہیں، بہترین گفٹ جو ہیں وہ اچھے اخلاق ہیں۔ تو وہ کیسے آئے گا؟ کہ تعلیم کے راستوں سے۔ فضائل اعمال حصہ اول اور حصہ دوم کی تعلیم اپنے گھروں میں زندہ کریں اور اس کی تربیت اور اس کا نظام بناویں۔ اللہ والے فرماتے ہیں تعلیم کے راستے سے تربیت مقصود ہے۔ تعلیم برائے نام تعلیم نہیں ہے کہ بس ہمارے گھر میں تعلیم ہوتی ہے، گزر گئے، کہ تعلیم سے مقصود کیا ہے بولو؟ تربیت ہے۔ ہاں، ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے، اللہ انہیں غنی کے رحمت فرماوے، تعلیم کے راستے سے گھروں میں وہ مزاج بنے گا اور وہ ماحول بنے گا کہ جب گھر میں شادی کا موقع ہوگا تو یہ تعلیم کے راستے سے گھر والوں کا مزاج اور ذہن بنائے گا کہ آقا کے گھرانے کی شادیاں کیسے ہوئی ہیں اور آقا کے گھر کی بنیادیں کیا تھیں۔ یہ ذہن جب بنایا جائے گا تو اس کی بنیاد پر میرے بھائی دوستوں بزرگوں یہ ہوگا، جب ماں سے پوچھے گا، بیوی سے پوچھے گا، بچوں سے پوچھے گا، بتاؤ ہمارے گھر میں شادی کیسے ہونی چاہیے، تو ماں کی آواز ہوگی جو اللہ کو پسند وہ ہمیں پسند، جو نبی کو پسند وہ ہمیں پسند۔ بیوی کہے گی جو اللہ کو پسند وہ ہمیں پسند، جو نبی کو پسند وہ ہمیں پسند۔ بچوں کی آواز یہ بنے گی جو اللہ کو پسند وہ ہمیں پسند، جو نبی کو پسند وہ ہمیں پسند۔ اللہ اور رسول کی پسند ہماری پسند ہے کہ اسی کے راستے سے سکون آئے گا، محبت ملے گی، زندگیوں میں چین آئے گا کہ شادی کے موقع پر، خوشی کے موقع پر کہ گھروں میں مشورہ ہوگا۔ اور اللہ حفاظت فرماوے اگر گھر والوں کو لے کر تعلیم کے راستے سے ذہن سازی نہیں ہوگی تو پھر اپنے گھر میں آدمی بے گھر ہو جائے گا۔ کیا ہوگا بولو؟ بولو بھائی، اپنے گھر میں بے گھر۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اپنے گھر میں آدمی بے گھر ہو جائے گا۔ یہ کیسے؟
کہ اپنے گھر میں بے گھر ہو جاویں. ہاں کہ رہ تو رہا ہے اپنے گھر میں لیکن باپ کی سوچ الگ ہے, ماں اور بیٹوں کی سوچ الگ ہے. کہ نئے سماج, سوسائٹی, ماحول سب کو لے کر چلنا پڑے گا. گھر والوں کی سوچ, یہ کہہ رہا ہے دینداری آوے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سماج کو دیکھیں گے, سوسائٹی کو دیکھیں گے, ہاں ہم تو یہ رواجات پر چلیں گے, الگ تھلگ ہو جائے. ہمارے ایک بزرگ سمجھا رہے تھے, ایک مرتبہ بولے ایسے ملاقاتوں میں صبح نکلا تو وہ سمجھا رہے تھے ایک بڑے میاں باہر گھر کے برآمدے میں قرآن پڑھ رہے تھے, تو وہ کہنے لگے چچا جان اندر پڑھتے یکسوئی رہتی, اتنے باہر آ کر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں. تو وہ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب معاملہ یہ ہے کہ میرے پوتے میری نہیں مانتے ہیں اور گھر میں ٹی وی چل رہا ہے, اس لیے میں باہر آ کر قرآن پڑھ رہا ہوں. کہ آدمی اپنے گھر میں بے گھر ہو گیا کیونکہ بچے ماں کی بولی بولتے ہیں. کیا ہوتا ہے بولو بولو بھائی, بچے کیا بولتے ہیں؟ ماں کی بولی بولتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نہیں بھائی, آپ کے یہاں ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی جگہ کیا ہوتا ہے ماں کی بولی بولتے نا بچے. تو کہ کسی کے یہاں پوچھا جاتا ہے تو کیا پوچھا جاتا ہے؟ ماترو بھاشا کیا ہے یہ پوچھا جاتا ہے نا, کہ پیترو بھاشا بولی جاتی ہے. کیا پوچھا جاتا ہے بولو؟ ہاں کہ بچے ماں کے مذہب پر ہوتے ہیں کہ ماں دیندار ہیں تو اولاد دیندار ہیں, ماں تقوی والی تو اولاد تقوی والی, ماں اللہ سے ڈرنے والی اولاد اللہ سے ڈرنے والی, ماں اللہ سے یوں فرما جڑنے والی تو اولاد بھی اللہ سے جڑنے والی. تو یہ تعلیم کے راستے سے وہ ذہن سازی ہو, وہ بنیاد بنے. اپنے گھر والوں کو لے کر بیٹھنا, اپنے گھر والوں کو وقت دینا کہ مسجد کی تعلیم, اگر ہم پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو مسجد میں جو سن کر آئے وہ گھر آ کر سنانا. ہاں اور پھر کہ یوں فرمایا کہ گھروں میں پڑھے لکھیں. اللہ کا شکر اب تو سب پڑھ لیتے ہیں ہم, کوئی بچے سے پڑھایا, بیوی سے پڑھایا, کسی سے بھی پڑھایا اور سمجھا دیا. لیکن روزانہ تعلیم کے راستے سے تربیت مقصود ہے, ورنہ تو گھر میں بے گھر ہو جائیں گے. سوچ بدل جائے گی, فکر بدل جائے گی, دھن بدل جائے گی. ہاں یہ بنیادیں بنے گی اور آدمی اندر سے کوڑے گا بے چین اور بے قراری کے ساتھ میں. میرے بھائی دوستو بزرگوں, یہ ہیں ایک عمل ہمیں جو بتایا جاتا ہے نا, اپنے گھروں میں تعلیم زندہ کرو. دو تعلیم کی بنیاد, مسجد کی تعلیم اور گھر کی تعلیم. کہ گھروں میں تعلیم کے راستے سے ماحول بناؤ, فضا بناؤ. اور یہ بات تو کوئی قرآن کا حکم ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے. اس کا خلاصہ مفہوم کہ اپنی ازواج کو لے کر بیٹھنا اور ازواج کو اللہ کا دین سمجھانا. بلکہ ایک جگہ پر کیا فرمایا, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. پوچھو علماء سے کہ کیا فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کا نماز کا پابند بناؤ. یہ ذمہ داری ہے. ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے ہیں, روزی تو آپ کو ہم دیں گے, اور بہترین انجام تو پرہیزگاری کا ہے, تقوی کا ہے. علماء نے لکھا یہاں دو چیزوں کے بیچ میں روزی کے مسئلے کا حل ہے, نماز اور تقوی. کیا بتایا بولو؟ نماز اور تقوی, یہ ہے روزی کے کمانے کے سبب. کہ مسئلے حل ہوں گے اس کے ذریعے سے, عمل کے ذریعے سے, اللہ کے خوف کے راستے سے. کہ یہ اپنے گھر والوں پر محنت کرتے ہوئے انہیں اعمال کا پابند بناؤ. یہ ذمہ داری ہے, یہ ذمہ داری, یہ ہے راستہ. کہ ڈانٹ ڈپٹ کے راستے سے ہوگا. اگر اپنے گھر میں انسپیکٹر بن کے چلے گئے تو مسئلہ ہو جائے گا, بھئی کیا نہیں کیا, عمل کرتے ہو نہیں کرتے ہو. انسپیکٹر بن کے رہنا مقصود نہیں, اخلاق اور پیار سے, محبت سے اور جہالت کو برداشت کرتے ہوئے انہیں اللہ کا دین دینا ہے اور دین سمجھانا ہے. لے کر بیٹھنا محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ, اکرام کے ساتھ. اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں, روزانہ کی ان دونوں تعلیم کا اہتمام فکروں کے ساتھ کرنا, اہتمام کے ساتھ کرنا. چلو یہ کون کون نیت کرتا ہے, انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم اس کا پورا اہتمام کریں گے. اللہ ہم سب کو اس کے لیے قبول فرماویں, اللہ اس کے لیے آسان فرماویں. اسی کے لیے یہ محلے میں فضائیں اور ماحول بنے, اس کے لیے ایک تو روزانہ کی محنت, جیسے میں نے کہا 2.5 گھنٹے لگانا گھر گھر فرد کے لیے. لیکن ایسے ہفتے میں ایک مرتبہ 100% ایمان والوں کی ملاقاتیں ہو جاویں. اس کے لیے اپنی مسجد کے گشتوں میں شرکت کرنا, 2 نمازوں کے بیچ کا وقت فارغ کرتے ہوئے. یہ عمل نبوت والے عمل سے سب سے قریب ترین عمل ہے. گشت والا عمل معمولی چیز نہیں ہے کہ گشتوں کے ذریعے سے فضا بنانا.
اسی لیے بات آئی نا کہ اللہ رب العزت جن بستی میں عذاب بھیجنے کا ارادہ کرتے ہیں، لیکن اس جگہ پر کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 3 قسم کے لوگ، اللہ کے لیے آپس میں ملنے والے ہیں، اللہ کے لیے جدا ہونے والے ہیں، اللہ کی نسبت پر کیا ہوتے ہیں بولو؟ راتوں کو اٹھ کر آہوزاری کرنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ پاک اپنے عذاب کے فیصلے کو بھی بدل دیتے ہیں۔ تو یہ گشتوں کی محنت، روزانہ کی محنت، یہ ہفتہ واری گشتوں کا اہتمام اور اس کی فکروں کے ساتھ میں کہ اللہ کے فضل سے ہماری بستی اللہ کے غضب اور قہر سے بچے گی اور یہ بستی نمونہ بنے گی، یہ محنت کے راستے سے ہمارے علاقے ایسے نمونہ بن جاوے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ کریں اگر یہ روزانہ کی محنت ہوگی، یہ گشتوں کی محنت ہوگی، یہ اپنے گھروں میں محنت کی بنیادوں کو ڈالیں گے، اپنے آپ کو مسجد کے عمل کا پابند بنائیں گے، اللہ رب العزت ہماری بستیوں میں وہ فضا بنائیں گے جیسے باغیچے سے گزرنے والا آدمی خوشبو سے محروم نہیں رہتا ہے، ایسے ایمان والوں کے محلے سے گزرنے والا آدمی دین سے محروم نہیں رہے گا۔ اللہ ہمیں وہ فضائیں نصیب فرماوے۔ اس لیے محنت ہے کہ دوسرے گشتوں کے ذریعے سے قریب کی بستیوں میں جہاں اذان نہیں، نماز نہیں، وہاں جا کر ایمان والوں کی خیر خبر لینا اور وہاں پر نماز اور اعمال زندہ ہو جاویں، اعمال دعوت اور عبادت زندہ ہو جاویں، اس کے لیے اپنے آپ کو تھکانا اور پھر جو ہے مہینے میں 3 دن آسان ہے، صرف 3 دن اللہ کی نسبت پر فارغ کرنا۔ جس اللہ نے 30 دن کا مہینہ عطا کیا اس میں سے 3 دن کیا مشکل ہے؟ بولو بھائی، مشکل ہے؟ مشکل ہے نہیں، اپنا ہفتہ طے کرنا اور ہفتے کے تعین کے ساتھ 3 دن لگانا، لیکن وہ 3 دن صرف اپنی ذات کا معاملہ نہیں کہ میرے لگ گئے بھائی، کیسے بھی لگا دیتا ہوں، کہیں سے بھی لگا دیتا ہوں، کہیں سے بھی چلا جاتا ہوں، اپنے ساتھ جماعت بنانا، 27 دن محنت کرنا، اپنے ساتھ عملہ تیار کرنا، ہر مرتبہ نئے نئے ساتھیوں کو لے کر جانا اور اسے اپنی کمائی سمجھنا، اپنی کمائی سمجھنا کہ نئے نئے عملے پر محنت، نئے نئے لوگوں پر محنت۔ 27 دن تک اگر روزانہ 2.5 گھنٹے کی محنت ہوگی، سچ بتاؤ میرے پیاروں، بستی کے ایک فرد تک پہنچنا ہوگا تو پھر آسانی کے ساتھ ہمارے ساتھ جماعت بنے گی نہیں بنے گی؟ روزانہ کی فکروں کے ساتھ میں نمازی بڑھیں گے نہیں بڑھیں گے؟ تعلیم اور گشتوں میں لوگ بڑھیں گے نہیں بڑھیں گے؟ دینی فضائیں بنتی چلی جائے گی نا؟ یہ ہے ماحول کا بنانا کہ مدینہ پاک میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ماحول بنایا ہے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ 10واں حصہ بھی دے دیں گے تو اللہ رب العزت اپنے کرم اور اپنے فضل سے اللہ ہماری بخشش کا دروازہ کھول دے تو بیڑا پار ہو جاوے۔ اس لیے کہتے ہیں 3 دن اپنے ہفتے کے تعین کے ساتھ، فکروں کے ساتھ، اپنے آپ کو ذمہ داری کے احساس کے ساتھ میں، پابندی کے ساتھ میں ہر مہینے 3 دن لگانا اور پھر وہ 3 دن کے ذریعے سے محنت کر کے عملے کو تیار کرتے ہوئے اپنے سالانہ خروج میں آگے بڑھنا۔ یہ جو کہتے ہیں نا میں ہر سال 4 مہینے لگاؤ، ہر سال اپنی ذات کی ذمہ داری کے ساتھ، جیسا میں نے شروع میں عرض کیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی پورے عالم کے لیے ہیں، اپنی ذات سے لے کر پورے عالم کے اندر پورا دن پوری حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جاویں، اس کی فکر اور سوچ کے ساتھ یہ اٹھیں اور اپنی خود کی ترتیب بناویں۔ سالانہ 4 مہینے کی ترتیب یہ نہیں ہے 1 سال چلہ 1 سال 4 مہینے، یہ بھی نہیں ہو رہا ہے بھائی 2 سال چلہ، تیسرے سال تو 4 مہینے لگاویں۔ دیکھو یہ ہر مہینے لے کر چلیں گے نا تو آسانی سے ہر سال چلے کی جماعت ہمارے ساتھ میں انشاءاللہ تیسرے سال 4 مہینے کی جماعت آسانی سے بنے گی، لیکن معاملہ وہی ہے، قربانی سے قربانی وجود میں آئے گی، عمل سے عمل وجود میں آئے گا، دیے سے دیا جلے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیرہ کہا ہے، روشن چراغ کہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ کیوں چاند سے تشبیہ نہیں دی، سورج سے تشبیہ نہیں دی؟ چراغ تو اتنا ہوتا ہے بھائی، سورج تو پوری دنیا کو روشن کرتا ہے، چاند دنیا کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، سراج منیرہ کہاں ہے؟ علماء نے لکھا ہے چاند سے دوسرا چاند وجود میں نہیں آتا ہے، سورج سے دوسرا سورج وجود میں نہیں آتا ہے۔ آقا کی محنت کا خلاصہ یہ ہے کہ خیر سے خیر، دین سے دین وجود میں آتا چلا جاویں کہ دیے سے دوسرا، تیسرا، 10واں، 100واں، 1000واں، لاکھوں دیے جل سکتے ہیں۔ ایسے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک امتی آقا والی فکر اور غم اور فکر اور سوچ کے ساتھ میں چلے گا، اس کے ذریعے سے ہزاروں کی ہدایت کا اللہ اسے ذریعہ بنا دیں گے، یقینی بات ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ کے فیصلے تو ہمارے اندر کے عزائم کی بنیاد پر ہوتے ہیں، ہم اگر طے
طے کر لیں گے اللہ ہمیں اپنے دین کی سربلندی کے لیے، سرفرازی کے لیے، بقا کے لیے، اشاعت کے لیے اللہ ہمیں استعمال کر لیں، اے اللہ تو مجھے قبول ہی کر لیں۔ اور اللہ سے اپنے آپ کو قبول کروا لیا تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، جو اللہ قبول کرے گا وہ اللہ اسباب بھی مہیا کرے گا۔ تو اپنے آپ کے اندر کے عزائم کو مضبوط سے مضبوط کرنا، بلند سے بلند کرنا، وسیع سے وسیع کرنا کہ انشاءاللہ تم انشاءاللہ اللہ کا نام لے کر اور اللہ کا کام لے کر انشاءاللہ پورے عالم میں چلیں گے پھریں گے۔ بھائی سب کریں گے انشاءاللہ؟ بھائی سب کریں گے؟ کون کون طے کرتا ہے انشاءاللہ؟ تو 2025 میں ہی بڑے مبارک لوگ ہیں جو اجتماع سے ہی چلے جائیں الحمدللہ، لیکن ہماری درخواست یہ ہے، ہم آپ کو پورا سال دیتے ہیں اس میں سے کہ 2025 میں اپنی ذات سے انشاءاللہ 4 مہینے مجھے لگانے ہیں، پہلے ہم فیصلہ کریں گے۔ بھائی اپنے مہینے کے 3 دن کا فیصلہ خود کریں گے، بھائی اپنی روزانہ کی مسجد کی تعلیم کا وقت طے ہے، گھر کی تعلیم کا وقت خود طے کریں گے، اپنے آپ کو مسجد کے اعمال میں شریک اور فکروں کے ساتھ میں لگانے کے عزائم خود کریں گے، کوئی کرے نہ کریں، کسی کو دیکھ کر نہیں کریں گے، کسی کی بنیاد پر نہیں کریں گے، کسی کے روکنے پر ٹوکنے پر نہیں چھوڑیں گے، کسی کے ہمارے ساتھ اور آؤ بھگت دینے پر یا ہمیں جھنجھوڑ دینے اور ہمیں دور ہٹانے پر ہم اللہ کی نسبت پر نہیں ہٹیں گے۔ کام اللہ کا ہے اور اللہ ہی کے لیے کرتے رہیں گے، اللہ ہماری ضرور بھی ضرور مدد و نصرت کر دیں گے۔ سب طے کرتے ہوئے انشاءاللہ بھائی اب دیکھو ضلع وائز آپ حضرات کو بیٹھنا ہے اور اپنی ذات سے عزائم اللہ کو سچ کر کے دکھانا۔ بھائی بیٹھے رہو، اللہ کے لیے بیٹھے رہیں، اللہ کو سچ کر کے دکھانا ہے۔ اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں کہ یہ مہینے میں انشاءاللہ میں 4 مہینے جاؤں گا، 4 مہینے لگا کر آئیں، اس سال کا میرا چلا، لیکن ابھی تو بھائی ہمارے اس علاقے سے کئی سالوں سے مکمل 4 مہینے کی جماعت بھی نہیں نکلی ہیں، اس لیے ہماری درخواست ہے عزائم کرو 4 مہینے کے لیے کہ بھائی جس کے نہیں لگے ہیں وہ تو طے کر لیں، نہیں ہیں تو اب انشاءاللہ لگ چکے ہیں بار بار لگنے کی نیت کریں اور پھر اس کو بیٹھ کر اپنی ذات سے ترتیب بناویں اور پھر ماہانہ، روزانہ اور ہفتہ واری کام کے اعتبار سے پورا نظام بناویں۔ تو پرچے دے رہے ہیں، پرچے دے رہے ہیں نا، اب پرچے دے رہے ہیں، پرچے کے اعتبار سے لے کر اس کو ترتیب دینی ہے انشاءاللہ۔ جہاں پر بیٹھے وہیں پر آپ کو ہلکے بنانا، وہیں پر ہلکے بنا کر وہیں ترتیب دینی ہے۔ اٹھیں گے تو پورا مجمع بکھر جائے گا، وہیں پر بیٹھ کر یہ آپ کو بتاتے ہیں مولانا، اس طریقے سے بیٹھ جائیں۔ جیسے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں ایسے حلقہ لگا لیں، 10-15 کا حلقہ لگا لیں، کٹک والے ساتھی جیسے ضلع کے ہیں ایسے لگا لیں۔ ہم پرچہ پہنچا رہے ہیں، اس میں 3-4 امور ہے، سال کے اعتبار سے جیسا بتائے ایسے ساتھی عزائم کریں، نام کے ساتھ حلقہ لگا لیں۔ پرچہ پہنچ رہا ہے اب تک، ہمارے ساتھی جابر اور 3 ساتھی منظر وغیرہ آ جائیں ذرا سا، ساتھی حلقہ لگا رہے، پرچہ پہنچ رہا ہے۔ شاکر بھائی بیسی زیادہ ڈبل بھائی اللہ کے بیٹھو، بھائی بیٹھو، تھوڑی مدد کرو، باقی ساتھی بیٹھے رہے ہیں، تھوڑا یہ ابھی عزائم کرنے ہیں، پھر اللہ سے مانگنا و منوانا ہے، بس اللہ قبول کر لے کام ہو جائے گا، یہ اللہ کے قبول کرنے سے ہوگا۔ میرے پیارے کرو ہمت کرو، گھبراؤ مت، 10-15 منٹ بیٹھے رہو بھائی، پھر آپ کو ضرورت سے وقت فارغ ہونے کے لیے دیا جائے گا انشاءاللہ۔ لے کے جاؤ پرچہ، حلقہ لگاؤ، ایسے 5-7-10 ساتھی کا حلقہ لگاؤ۔ ظفر اللہ لے کے جاؤ پرچہ، لے اور لو ایک پرچہ اپنے پاس رکھے، ایک پرچہ یہاں پہنچا یا ضلع کے ذمہ داروں کو دے دیں جیسا موقع ہو۔ 2 پرچے میں لکھیں گے بھائی اٹھنے کی فضا نہ بنائیں، بھائی اللہ کے لیے بیٹھو، بھائی بیٹھو، بیٹھے کام کر لو، بیٹھے کام کرو بھائی۔ اور جو جہاں دور بیٹھے وہیں بھی ہلکا لگا کر کام مکمل کریں۔ اب کسی وجہ سے کسی مجبوری سے آپ دور سے قریب تو نہیں آئے ہیں، لیکن وہاں کام پورا کر لیں۔ جی حضرت مولانا کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی پیچھے والے ساتھی بھی حلقہ لگا لیں، ساتھی ہمارے پہنچ رہے ہیں پرچہ لکھ۔ اور بھی اور کس کو بھیجیں، کون ساتھی ہے پیچھے تک لے جائیں۔ پابل پیچھے جو حلقے لگے ہیں ان تک پہنچاؤ، لگے پیچھے حلقے جو لگے ہیں ان تک پہنچاؤ۔ 5-10 منٹ کے اندر ایک کام کر لو،
फिर ज़रूरत से फारिग होने के लिए जाओगे थोड़ी देर के लिए